نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 سے 46 تک آج ہم نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذی، کہا اس شخص نے، عندہ، کہ جس کے پاس تھا، علم من الکتاب، کتاب کا ایک علم، انا آتی کا، میں لے آتا ہوں تیرے پاس بھی اس کو، قبل، اس سے پہلے، ان یہ کہ یرتدا، کہ تو پھیرے یا جھپکے، الی کا اپنی طرف کا اپنی آنکھ۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے سوال کیا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت مجھے لا دے۔ تو اس پر جنوں میں سے ایک قوی عقل جن نے کہا تھا، عفریت نے، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا اسے آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس جگہ سے کھڑے ہوں، یعنی میں اتنی جلدی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے آپ اٹھ کے کھڑے ہوں گے تو وہ تخت آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ ایک اور شخص بولا، وہ شخص کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب وہ کون شخص تھا، اس کے پاس کون سا علم تھا، اس کے بارے میں نہ تو ہمیں قرآن میں کہیں اور پتہ چلتا ہے، نہ حدیث میں اس کی کوئی صراحت موجود ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا کوئی وزیر تھا، انسانوں میں سے ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی ایسی کرامت دے رکھی تھی کہ جس کی بنا پہ وہ جن سے بھی پہلے اتنی دور سے ملکہ سبا کا تخت لانے کی اس نے بات کی۔ اس نے کہا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس وہ تخت اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ اپنی آنکھ جھپکیں، یعنی اس سے کم ٹائم تو میرا خیال ہے کہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے وہ آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اور بعض مفسرین جو کہتے ہیں نا کہ یہ اس کے وزیر تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس آسمانی کتابوں اور اللہ کے ناموں سے متعلق ایک خاص علم تھا جس کی تاثیر سے انہوں نے اس کام کو ممکن کیا۔ لیکن اب ہم نہیں جانتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، اور نہ ہی کسی حدیث سے اسماء حسنہ میں سے کوئی ایسی تاثیر ہمیں پتہ چلتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، تو اس لیے ہم اس کی زیادہ نہ وضاحت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں اس سے زیادہ کچھ پتہ ہے کہ وہ کون سا علم تھا۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ یہ ایک ان کی کرامت تھی۔ فلما رآہ، پھر جب اس نے دیکھا اسے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، فلما، پھر جب، رآہ، اس نے دیکھا اس کو، مستقرن، رکھا ہوا، عندہ، اپنے پاس، بس آنکھ پلک جھپکنا تو پھر اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے نا کہ جو ہی نظر ڈالی تو وہ ان کے پاس رکھا ہوا تھا۔ قال ھذا من فضل ربی، حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمیشہ وہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم ہی قرار دیتے ہیں ہر چیز کو، جو نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہیں۔ ان کا یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ وہ آزمائے مجھے،
یہ نعمتیں، یہ فضل جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، یہ اس لیے ہے لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکورا، کیا میں شکر کرتا ہوں، ام اکفر، یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اتنی نعمتیں دے کے مجھے کہ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا میں ناشکری کرنے والوں میں ہوتا ہوں۔ ومن شاکرا، اور جو کوئی شکر کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو بے شک وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ شکر کرنا جو ہے وہ انسان کو خود اس کی ذات کو ہی فائدہ دیتا ہے۔ ومن کفرا، اور جو کوئی کفر کرے یا ناشکری جس نے کی، فَإِنَّ رَبِّي، تو بے شک میرا رب غنی کریم، بہت بڑا بے پرواہ اور بہت کرم کرنے والا ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ غنی ہے۔ اگر کوئی اس کی ناشکری بھی کرتا ہے تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ناشکری کرنے والے کا اپنا نقصان ہے، اور جو شکر کرتا ہے تو شکر کرنے والے کو خود اس کا فائدہ ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ بہت کریم ہے۔ قالا، سلیمان علیہ السلام نے کہا، نک کی روح، بے پہچان کر دو اس کو، صورت بدل دو اس کی، یعنی اس تخت کے اندر کچھ تبدیلیاں کر دو، اور اس کی وضع، اس کی شکل، اس کا رنگ، کچھ تھوڑی بہت اس کے اندر تبدیلی کر دو۔ لہا عرشہا، لہا اس کے لیے، یعنی ملکہ کے لیے، عرشہا اس کا عرش، اس کا تخت، یعنی ملکہ کے لیے اس کا تخت جو ہے وہ بے پہچان کر دو۔ ننظر، ہم دیکھیں، اتہتدی، کیا وہ راہ پاتی ہے، ام تکونو، یا وہ ہے، من الذین، ان لوگوں میں سے، لا یہتدون، جو نہیں راہ پاتے۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا وہ اس بات سے واقف ہو جاتی ہے کہ یہ تخت اسی کا ہے، یا اس کو سمجھ ہی نہیں پاتی۔ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ اور جو تھوڑی سی تبدیلی انہوں نے کی تھی، اس کی وجہ سے جب وہ آئی، فلما جات، پھر جب وہ آئی، قیلا، اسے کہا گیا، اہاکذا عرشک، کیا اسی طرح کا ہے تیرا تخت؟ جو ہے یہ استفہامی ہے سوال کے لیے، کیا، ہاکذا، ایسا ہی ہے، عرشک، تیرا تخت۔ قالت، کہنے لگی، کأنہ ہو، گویا کہ یہ تو وہی ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہا کہ یہ اس جیسا ہے، کیونکہ اس کو وہ لگ رہا تھا کہ یہ وہی ہے، اور بس ایک گول مول سا جواب دیا، اور سیدھا یہ بھی نہیں کہا یہ وہی ہے، کیونکہ اس میں تبدیلی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، کأنہ ہوا، یہ تو لگتا ہے کہ بالکل وہی ہے۔ وَأُوتِینَا الْعِلْمَ، اور ہم دیے گئے تھے علم، من قبلہا، اس سے پہلے ہی، وَكُنَّا مُسْلِمِین، اور ہاں ہیں ہم فرما بردار، اور ہمیں یہ علم دے دیا گیا تھا، ہمیں یہ بات پہلے ہی پتہ چل گئی تھی، ہمیں اس سے پہلے ہی یہ بتا دیا گیا تھا، اور ہم مسلمان تھے، یعنی آنے سے پہلے ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور ہم آپ کے فرما بردار ہو گئے تھے۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے، کہ ہمیں پہلے ہی یہ علم دے دیا گیا تھا کہ ملکہ سبا جو ہے وہ فرما بردار ہو کے حاضر خدمت ہوگی۔ یہ جو بات ہے نا، وَأُوتِینَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا، کہ یہاں سے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اتنی بات، کہ ہمیں تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ آ جائے گی۔ وَكُنَّا مُسْلِمِین، اور ہیں ہم فرما بردار، یہ پھر ملکہ سبا کا قول ہے۔ وَصَدَّہَا، اور روکا اسے،
ما کانت جو کہ تھی وہ، تعبدو عبادت کرتی، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کی عبادت سے اسے اس چیز نے روکا جس کی وہ اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتی تھی۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی، اور اسے توحید کو پہچاننے میں دیکھیں کوئی زیادہ دیر نہیں لگی، اس نے فوراً جب حق کو دیکھا تو پہچان لیا، اور اب تک اسے کس چیز نے روک رکھا تھا اس سے؟ جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتی تھی، یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ قیل لہا، اس سے کہا گیا، ادخلی الصرح، اب یہ ادخلی مونس کی وجہ سے ہے، لہا بھی مونس کی وجہ سے ہے، کہا گیا اس سے داخل ہو جا الصرح محل میں، فلما پھر جب رأتہ اس نے دیکھا اس کو، حسبتہ اس نے سمجھا اسے لجتن، لجتن کہتے ہیں حوض کو، گہرے پانی کو، اس نے پانی اس کو خیال کیا، ایک حوض خیال کیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے تو اپنا ان پہ اپنے وہ دکھایا ان کو کہ بھئی ہمارے معجزات دکھائے کہ کس طرح سے ان کا جو تخت تھا جو ملکہ کا وہ لا کے اس کو پہلے ہی اس کے آنے سے پہلے ہی اسے اپنے پاس لا کے رکھ لیا۔ اب انہوں نے اپنی دنیاوی شان و شوکت دکھانی تھی، تو انہوں نے جو شیشے کا بنا ہوا ایک فرش تھا جس کے اوپر شیشہ لگا ہوا تھا، نیچے پانی تھا، لجتن گہرا پانی یا حوض، تو اب جب ملکہ نے اس میں پاؤں رکھنا چاہا تو اس نے سمجھا کہ یہ تو پانی ہے، مجھے تو حوض میں سے گزر کے جانا پڑے گا، تو جب وہ اس میں داخل ہونے لگی تو اس نے اپنے پائنچے اوپر چڑھا لیے، شیشے کا فرش اسے ایسے لگا کہ یہ پانی ہے، اور اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے اس نے کپڑے سمیٹ لیے۔ قیل لہا ادخلی الصرح، اسے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جا، فلما رأتہ پھر جب اس نے دیکھا اس کو، حسبتہ اس نے سمجھا اسے لجتن گہرا پانی، وکشفت اور کپڑا اٹھا لیا، عن ساقیہا اپنی پنڈلیوں سے، قالا اس نے کہا سلیمان علیہ السلام نے، انہ صرح بے شک وہ ایک محل ہے، ممردن جو جڑا ہوا ہے، من قواریر شیشوں سے، یہ پانی نہیں ہے، یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ قالت کہنے لگی، رب انی ظلمت نفسی، اب جب اس پر یہ حقیقت واضح ہوئی تو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا، اور اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہوئے اس نے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ کیونکہ وہ بھی سورج کی پوجا کرتی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہر چیز جو جیسی نظر آتی ہے حقیقت میں وہ ویسی نہیں ہوتی۔ تو ملکہ سبا پہ حقیقت کھل گئی اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ کہنے لگی، ربی انی ظلمت نفسی، دعا مانگی اللہ سے، اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ اور میں متی ہوتی ہوں سلیمان کے ساتھ، للہ رب العالمین اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے، جو رب العالمین ہے، میں اس پہ ایمان لاتی ہوں، اس کے ساتھ فرما بردار ہوتی ہوں۔ تو اللہ سے یہ دعا کر کے ملکہ سبا مسلمان ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا
قرآن میں نہ حدیث میں ہمیں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا پھر نکاح ہو گیا تھا، لیکن قرآن و حدیث میں ہمیں ایسی کوئی وضاحت اس کے بارے میں نہیں ملتی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہاں پہ حضرت سلیمان کا واقعہ ختم ہوتا ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے الی ثمودہ، سمود کی طرف، یعنی قوم سمود کی طرف، اخاہم صالحً، ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، انیبد اللہ، انہوں نے یہی کہا یہ کہ عبادت کرو اللہ کی، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اچانک وہ فریقانی، دو گروہ، یختصمون، آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی پھر وہ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے، ایک مسلمان جو ان کو ماننے والے تھے اور دوسرے وہ جو ان کو نہیں ماننے والے تھے، یعنی کافر اور مومن۔ ہر فریق کا یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ حق پہ ہے۔ قال، صالح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لم تستعجلون، کیوں تم جلدی طلب کرتے ہو، عین جیم لام اجلت سے ہے یہ لفظ، تم کیوں جلدی طلب کرتے ہو، کیوں جلدی مچا رہے ہو، بالسیئتی، برائی کی، قبل الحسنتی، بھلائی سے پہلے۔ تم، اے میری قوم کے لوگو، لم تستعجلون بالسیئتی، کیوں تم جلدی کرتے ہو یا جلدی مانگتے ہو، بالسیئتی، برائی کو، قبل الحسنتی، بھلائی سے پہلے۔ لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں تم مغفرت طلب کرتے اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یعنی ایمان قبول کرنے کی بجائے تم کفر پہ اصرار کر رہے ہو، جس سے جو عذاب کا باعث ہے، اپنے سرکشی کی وجہ سے، اپنی دشمنی کی وجہ سے یہ کہتے ہو کہ ہم پہ عذاب لے، اور عذاب مانگتے ہو، برائی طلب کرتے ہو، اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ وہ تم پہ رحم کرے۔ اب دیکھیں فرق، ادھر ملکہ سبا کو جو ہی حقیقت معلوم ہوئی، جو ہی اس نے حق کو پہچانا، فوراً اس نے اس کا اعتراف کر لیا، مان لیا، اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئی۔ اور ادھر یہ ہٹ دھرمی اور ضد اور عناد اور بغض جو ہے، یہ ان کو راہ راست پہ نہیں آنے دیتا۔ اور یہی حال اہل مکہ کا تھا، یہی حال یہود کا تھا، جو سب کچھ جانتے بوجھتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب پتا تھا ان کو، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ اور اہل مکہ بھی اسی طرح سے۔ ابو جہل کیا کہا کرتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں جھوٹا تو نہیں کہتا، بس میرا دل نہیں مانتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہم الجنہ واعیذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام